اور محمد وال محمد صلی اللہ علیہ اللہ. واہ, بڑی مدلل اور بڑی سیر حاصل آپ نے وہ کر کے میری اس لکیر کو آپ نے جو نا سند دی. اچھا جوادی صاحب, وہ جو بحر نجف اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. بحر نجف, بحر نجف کا اور حضرت میں ایک جملہ کہتا ہوں اس بارے میں. کچھ آتا ہے نا نجف اور بحر نجف کو جانے, تو میں کہتا ہوں اسلام دو حصوں پر مبنی ہے. ایک ہے قبل از اسلام, جی, ایک ہے قبل از اسلام, وہ بھی اسلام ہی ہے. جی, میں اس کو کہتا ہوں یہ اسلام کا مقدمہ ہے. حیرانگی والی بات ہے, ایک نبی کے لیے 1,24,000 نبی مقدمہ بات کر رہا ہے. سبحان اللہ. حالانکہ اگر ہم دیکھیں نا نماز اور وضو, میں مثال دے رہا ہوں, وضو نماز کے لیے مقدمہ ہے, جی, نماز بڑی ہے, وضو چھوٹا ہے. ایک میں اپنی انسانی عام آج کی زندگی کے مطابق ہو گیا, یہ عجیب مقدمہ ہے جو نماز سے بھی بڑا حجم کے اعتبار سے ایک کم 1,24,000 مقدمہ بن کے ہیں اس اسلام کے لیے کہ جس اسلام کو اللہ کے رسول ہیں, جن کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے سوال کر چکا ہوں کہ ان کی زندگی کتنی ہو چکی ہے, وہ آج بھی ہیں اور ان کی زندگی چل رہی ہے. وہ ہماری بات سنتے ہیں, وہ ہمارے اسلام کا جواب دیتے ہیں, وہ ہمارے کلام سنتے ہیں. 1500 سال ہو گئے. ہاں, تو وہ 1500 سال سے پہلے جو تھا وہ مقدمہ تھا, اور یہ جو بات کا یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے کہہ دیا قرآن میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, میرے نزدیک پسندیدہ دین کون سا دین ہے؟ اسلام ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی نجف اور بحر نجف کو سمجھنا چاہتا ہے نا, تو اس کو قبل از اسلام کو بھی جاننا چاہیے, بعد اسلام کو بھی جاننا چاہیے, تب وہ پہچانے گا یہ نجف کیا ہے. بات تو بہت لمبی کہہ دی نا میں نے, اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے. 2 جملوں میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ حضرت آدم حضرت نوح کا ذکر شروع ہوتا ہے اور آج تک آتا ہے. حضرت نوح نے اپنی زندگی میں اللہ کے دین کی بڑی خدمت کی, لوگوں کی فلاح و بہبود, ہدایت اور سب کا مزید بہت محنت کی, اور شیخ المرسلین کا لقب پایا. شیخ المرسلین سے 2 معنی مراد ہیں, یعنی سب سے زیادہ نبوت پانے والے اور سب سے زیادہ عمر پانے والے. 2500 سال تک کی زندگی ہے, تو اس حوالے سے خدمت بھی زیادہ کی گئی کی, تب بھی شیخ ہیں, بزرگ ہیں, عمر کے حساب سے بھی وہ زیادہ ہیں, تب وہ شیخ المرسلین. باقاعدہ مولا علی کی جب آپ زیارت پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا السلام علیکہ یا شیخ المرسلین, حضرت نوح کی زیارت جو اس میں ذکر ہوتا ہے لکھا جاتا ہے. تو کم از کم ہمیں حضرت نوح کے بارے میں جاننا پڑے گا کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری. وقت کی گنجائش نہیں ہے, صرف 2 جملوں میں کہہ رہا ہوں. حضرت نوح نے جب اپنی امت سے تنگ آ کر اللہ سے مانگا نا, یا اللہ اب ان کو عذاب نازل کر, یہ مجھے پریشان کر, ایسے کہوں یہ تیرے راہ راست پر نہیں چلنا چاہتا. تو اللہ کی ذات نے حضرت نوح کے پھر کئی امتحان لیے اور ان کو بتایا اگر تو ان سے تنگ آئیں گے تو پھر بھی یہ میری مخلوق ہے, میری خلقت ہے, میں نہیں چاہتا. تو اس میں ایک واقعہ تھا کہ لکڑیاں لگوائی تھی, جب لکڑیاں کمال عروج پہ پہنچی تھی تو کہا کاٹو. حضرت انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا تھا, اپنی بنائی ہوئی لکڑیوں کو کاٹنے سے پریشانی ہو رہی ہے, میرے بندوں کو بنانا. لیکن لکڑیاں کٹی, کشتی بنی. درخت لکڑیاں کٹی, کشتی بنی, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو لکڑیاں کٹی کشتی بنی, اب اس میں وہی جو قبر کا ذکر میں ہمیشہ اس میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ اس طوفان کے آنے سے 600 یا 700 سال پہلے حضرت نوح نے یہاں 3 قبریں کھودی تھی. مسجد کوفہ کا وسط میں حضرت نوح کا گھر تھا, مسجد کوفہ میں حضرت نوح کا گھر تھا. کشتی تیار ہو گئی, وہ وقت آ گیا جب حکم خدا نافذ ہونے والا ہے. حضرت نوح کے گھر کا تنور جو مسجد کوفہ کے درمیان میں اس وقت بھی حوض ہے, پانی کا حوض جو بنا ہے, روایات جو سنی ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت نوح کا وہ گھر تھا. ایک روایت کہتی ہے کہ حضرت نوح کی نیک بیوی تھی, بعض روایت یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ بدبخت تھی جو ڈوب کے مرنے والی تھی. جی, وہ تھی, اس نے تنور کو تیار کیا, آمادہ کیا ہوتا, لکڑی لگا کر آگ جلا کر اس کو آمادہ کیا. اب اس نے جیسی روٹی لگانے کا ارادہ کیا تو اس میں سے پانی ابلا, اس سے پانی ابلنا شروع ہوا. اس نے شور کیا, حضرت نوح نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے, جس نے نجات پانی ہے وہ کشتی پہ سوار ہو جائے. مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح. اب جس نے بھی حسینی بننا ہے وہ کربلا میں اربعین کرنے آ جائے, جہاں کہیں بھی وہ اربعین کرے, جہاں کہیں بھی وہ ذکر حسین کرے, اور حسینیت کا ہمدم ہو جائے تو وہ بھی کشتی اہل بیت کا سوار ہو جائے گا. جس نے اس وقت سواری کرنی تھی کر لی, بہت ساروں نے نہ کی, جنہوں نے نہ کی ان کے سامنے یہ تھا کہ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں, یہ جہاں بیٹھے بڑے بڑے پہاڑ, جی, پہاڑ چوٹیوں سے اوپر چلا گیا پانی.
دریا بن کے بہ گئے، چوٹیاں سے اوپر نہیں، غرق کیا پہاڑ دریا بن کر بہ گئے تھے، پہاڑ دریا بن کر بہ گئے تھے۔ ایک نجفی بزرگ تھا، مجھے ایک مرتبہ تہران میں ملا، تو اس نے مجھے ایک بات بتائی کہ یہ مقدس پہاڑ تھے، یہ وادی مقدس ہے، اب بھی مقدس ہے، تو اس مقدس وادی کا تقدس پامال نہ ہو تو حضرت نوح کا وہ ناخلف بیٹا نہ تھا، اس کو وہ شام میں لے جا کر ڈبویا تھا جی اس پر پہاڑ میں، اور اس کی اس وقت قبر ڈھونڈی جانے کی تو وہاں پہ، یعنی وہ پہاڑ بہ کر چلا گیا شام پہاڑ وہاں تک بہ کر چلا گیا۔ لے لیا میں لے رہا ہوں، تو بات کو میں آگے کمپلیٹ کروں۔ ہوا کیا، حضرت نوح کا طوفان آیا، پوری دنیا پانی سے بھر گئی، اور یہ وہ جگہ جہاں بڑے بڑے پہاڑ تھے، یہاں ایک دریا بن گیا جس کو زمانے نے نام دیا بحر نئے، نون حمزہ چھوٹی یہ، نون حمزہ چھوٹی یہ، بحر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، نئے اس کا نام رکھا گیا۔ یہ دریا اپنی زندگی گزارتا رہا، چلتا رہا، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ سمندر کے ساتھ اٹیچ تھا، بحر کے ساتھ، سمندر کے ساتھ اٹیچ تھا، اور اس کی آثار موجود ہے اب بھی۔ سمندر نہیں ہے ابھی۔ اگر عراق کی پرانی ہسٹری اٹھائی جائے تو اس میں جو پرانی